عظمت والی ہے آواز یہوہ تیری. اس میں کوئی شک نہیں ہے. خدا کی آواز قدرت والی آواز ہے. اس کی آواز کے اندر ہماری برکت ہے. اس کی آواز کے اندر ہمارے لیے معجزات ہے. اس کی آواز کے اندر ہماری شفا ہے. بہت دفعہ ڈاکٹرز ہمیں دوائی دیتے ہیں, ہمیں شفا نہیں ہوتی, لیکن خدا کا کلام جب بھی نازل ہوتا ہے وہ ہمارے لیے شفا کا باعث بنتا ہے. خدا کے کلام میں اثر ہے, خدا کے کلام کے اندر طاقت ہے, خدا کے کلام کے اندر تاثیر ہے. ہاللویا. آئیے ہم آج کی صبح اپنے مضمون کی طرف بڑھتے ہیں, اور ہمارا آج کا مضمون ہے اندرونی قید خانہ یا اندر کا قید خانہ, انر پریزنر, انر پریزن. اور آج میرا یقین ہے کہ خدا ہم سب کو برکت دے گا. میرے ساتھ نکالیے ایمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے 25ویں آیت تک ہم پڑھیں گے, اور اس پیسج سے ہم واقف ہیں, اس متن سے ہم بہت دیر سے واقف ہیں, اور آج میرا یقین ہے خدا ہمیں برکت دے گا. اپنی برکت کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ خدا آج کے کلام سے آپ کو برکت دے گا, خدا آج آپ سے بات کرے گا؟ کیا آپ بھی خدا کی بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ پریز گاڈ, ہاللویا. خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے, اور آج بھی خدا کا کلام ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا, اور آج ہماری زندگیوں میں کچھ ہونے کو بھی ہے. ہاللویا. ہم ریسیو کریں اس بات کو کہ خدا آج ہماری زندگی میں کچھ کرنے کو ہے, خدا ہمیں برکت دینے کو ہے, خدا ہماری زندگی میں کچھ کرنے کو ہے. آج کا کلام بہت سے لوگوں کے بندھنوں کو کھولنے والا کلام ہے, اور آج کا کلام بہت سے لوگوں کی زندگیوں کے بندھنوں کو توڑ ڈالے گا. آج کا کلام بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں کام کرے گا. آج کا کلام آسمان کا خدا آج بہت سے لوگوں کی زندگیوں کے بندھنوں کو کھول ڈالے گا, اور میں محسوس کرا کہ لوگ آج اپنے بندھنوں سے آزاد ہو جائیں گے, اور لوگوں کے بندھن ٹوٹ جائیں گے, اور خدا آج اپنے لوگوں کو آزاد کر دے گا. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. آج بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگ اپنے دلوں میں یہ کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندروں میں گرفتار ہوں, میں اپنے بندروں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں, کوئی میرے بندر نہیں کھول سکتا. میں بہت دیر سے یہ چاہتا ہوں, میری آرزو, میری خواہش, میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے بندروں سے آزاد ہو جاؤں, لیکن کوئی مجھے آج تک آزاد نہیں کر سکا. لیکن آج خدا کا روح آپ کے بندروں کو توڑ ڈالے گا. بندروں کے اندر جکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص بندروں کے اندر جکڑا جاتا ہے, قید ہو جاتا ہے, تو مجھے معلوم ہے کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے, اس کی ڈیزائر کیا ہوتی ہے, وہ کیا چاہتا ہے, اس کے دل میں کیا ہوتا ہے. جب کسی کو ہم بندروں سے باندھ دیتے ہیں, وہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے, وہ کتنی مشکل میں ہوتا ہے, وہ کتنی پریشانی کے اندر ہوتا ہے. وہ صبح کو بھی چاہتا ہے, وہ رات کو بھی چاہتا ہے, اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اپنے بندروں سے آزاد ہو جاؤں. اور آج خدا آپ کو آپ کے بندروں سے آزاد کرنے کو ہے. پریز گاڈ, ہاللویا. جب کسی کو بندھن کسی میں جکڑ کے کسی جگہ پر بٹھا دے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بندھنوں کے اندر جکڑا شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ ہل نہیں سکتا,
وہ چل نہیں سکتا، وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ لیکن آسمان کا خدا بندنوں کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ گلوری ٹو جیسس۔ جب وہ شخص بندنوں کے اندر ہوتا ہے، وہ پریشانیوں میں، وہ مشکلوں میں، وہ تکلیفوں کے اندر جھگڑا ہوتا ہے۔ بہت دفعہ تکلیفیں، بیماریاں، مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہیں۔ ایک مثال کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں یہ کہتا ہے جائیں اور جا کر آرام کریں، جائیں اور جا کر آپ ریسٹ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ بندہ جب اپنے گھر کو واپس آتا ہے، وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے یا وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے مجھے پھر اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، مجھے اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے حالات کو دیکھتا ہے، وہ اپنے دکھ کو دیکھتا ہے، وہ اپنی پریشانی کو دیکھتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں جائیں، جا کے آپ ریسٹ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب وہ واپس آتا ہے، وہی تکلیفیں، وہی مشکلیں، وہی پریشانیاں، وہی مصیبتیں، وہی بیماریاں، وہی حالات جن کے ساتھ اس کو رہنا ہے۔ وہ جب ان کو دیکھتا ہے، اس کے حالات پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے بندروں سے رہائی نہیں پاتا، وہ اپنے بندروں سے آزاد نہیں ہوتا، وہ اپنے بندروں میں پھر جکڑا جاتا ہے، اپنی مصیبتوں میں پھر پھنس جاتا ہے، اپنے حالات میں پھر پھنس جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کی دوائی بھی کام نہیں کرتی، ڈاکٹرز کے فارمولے بھی ناکام ہو جاتے ہیں، کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے اب اسی طرح تکلیفوں میں نے زندگی گزارنی ہے، میں نے اسی شوہر کے ساتھ جینا ہے، میں نے اسی بیوی کے ساتھ جینا ہے، میں نے انہی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، میں نے انہی حالات کے ساتھ رہنا ہے، میں نے انہی بندروں کے اندر جکڑے رہنا ہے، اور ایسے ہی میں نے زندگی گزارنی ہے۔ اور ہمارے اندر کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہم ان بندروں میں جکڑے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان بندروں سے نکلیں، لیکن ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں، لشکروں کا خدا آپ کے سارے بندھن توڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویا! آپ کے سارے حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پریز ہاللویا! آج وہ آیات بائبل سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ بہت دفعہ ہم نے یہ حوالے پڑھے ہیں، بہت دفعہ ہم نے یہ آیات سنی ہیں۔ اوہ میرے دل کے قریب ہے یہ پیسج، یہ متن مجھے پسند ہے۔ I love this، یہ پسند ہے مجھے۔ ہاللویا! یہ بہت قریب ہے میرے دل کے۔ یہ وہ آیات ہیں جو بندنوں کو کھول دیتی ہیں۔ ہاللویا! یہ وہ کلام ہے جو بندنوں کو کھول دیتا ہے۔ اور آج یہاں پر کسی کے بندن خدا کھولنے کو ہے، آج خدا کسی کو آزاد کرنے کو ہے، آج خدا کسی کے بندنوں کو توڑنے کو ہے۔ میں فیل کر رہا ہوں، آپ محسوس کر سکتے ہیں خدا آپ کے بندروں کو توڑنے کو ہے۔ ہماری اندرونی کیفیت، ہمارے اندر کے حالات، ہماری اندر کی حالت کیا ہو چکی ہے، اور ہم کس طرح کی لائف گزار رہے ہیں، ہم روز کن حالات میں جی رہے ہیں، ہر روز ہم کہاں پر ہیں، ہر روز کیسی مصیبتوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر روز ہم کن حالات کے اندر جکڑے ہیں، بندروں کے اندر ہم جکڑ چکے ہیں۔ گلوری ٹو جیسس۔ ہاللویا! ہاللویا! یاد رکھیں، کہیں نہ کہیں ڈاکٹر بھی ایسی دوائی دے دیتے ہیں جس سے آرام نہیں ملتا، لیکن خدا کا کلام جب بھی نازل ہوتا ہے وہ شفا کا باعث بنتا ہے، اور جب کبھی بھی نازل ہوتا ہے وہ پھل لاتا ہے۔ خدا کا کلام، ہاللویا! خدا کا کلام آج اس تیر کی مانند ہے جو نشانی پر لگتا ہے۔ ہاللویا! سو پریز دی گاڈ۔ آج ہم خدا کے کلام کو سن رہے ہیں،
मैं आज आपको पलूस और सिलास से मिलाना चाहता हूँ, जो बहुत परेशानी के अंदर है, जो बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर है, जो बहुत बड़ी दिक्कत के अंदर है, ओह जो बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर फंस गए हैं। उन्हें बंधनों में बांधा गया है, उन्हें बांध कर कैद कर दिया गया है। ओह वो अपने आप को वो उन्हें बांधा गया है, उन्हें बंधनों के अंदर जकड़ा गया है, उनके हाथ बेड़ियों में बांधे गए हैं, उनके पांव कांच में ठोक दिए गए हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं। खुदा के लोग कभी भी बंधनों में बांधे नहीं जाते, खुदा उनके साथ होता है, खुदा उनके बंधनों को तोड़ देता है। यस, हालेलुया। वो फिर भी अपने आप को आजाद फील कर रहे हैं। लिखा है प्रेज़ गॉड, हालेलुया। 19वीं आयत से जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पलूस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा, ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं, और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाथों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले। यस, कलाम सुनाने वालों की इज्जत हो रही है, बंदूकें निकालने वालों की इज्जत हो रही है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। और आगे लिखा है, और बहुत से बैंच लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से, कैसे बड़ी होशियारी से उनके निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाला। अंदर का कैद खाना, अंदर का कैद खाना, उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि अचानक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक के कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पलूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने पे नुकसान न पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। आमीन। और लिखा है, वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पलूस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम बरकत पाए। मैं आज आपको पलूस और सिलास से मिलाने जा रहा हूं। दरोगा को कहा गया, बैत मारे गए और बैत मारे गए हैं और उन्हें कहा गया है कि इनको क्या करे। उन्हें बैत मारे गए और कहा गया कि इनको क्या करो, अंदर के कैद खाना के अंदर, कहां पर इनको ले जाओ, अंदर के कैद खाना में। उन्हें बहुत से बैत लगवा कर कैद खाना में डाला और दरोगा से ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। ये कौन है जिन्हें बैत मारे गए हैं? ये कौन है जिन्हें बैत लगवाए गए हैं? ये पलूस और सिलास हैं। और दरोगा को ये ताकीद की गई है कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। 24वीं आयत में लिखा है, उसने हुक्म पाकर ऐसा ही किया, अंदर के कैद खाना में उन्हें डाल दिया और डालकर क्या किया, उनके पांव कांच के अंदर ठोक दिए और उनके हाथ बेड़ियों से बांध दिए। अब वो जिस पोजीशन के अंदर है
कोठरी, अंदरूनी कैद खाना के अंदर उनको रखा गया है। मुझे एक बार इत्तेफाक हुआ जेल में मुनादी करने का। मैं जेल में मुनादी करने के लिए गया और वहां पर उन्होंने वो प्लेसेस, वो सेल, जो बड़े खतरनाक कैदियों के सेल थे, अंदरूनी कैद खाना उसको कहते हैं, इनर प्रिजन जहां पर बना हुआ था, वो वहां पर भी लेके गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ दीवार हमें दिखाई और कहा कि इसके अंदर जाना मना है, इसके अंदर नहीं आप जा सकते, बाकी हम आपको लेकर जाएंगे। और मुझे जेल खाना में भी मुनादी करने का इत्तेफाक हुआ और मैंने वहां पर ये चीज को देखा है कि अंदर भी एक कैद खाना ऐसा होता है जहां रोशनी नहीं होती, जहां कोई किसी की आवाज नहीं सुन सकता, जहां पर मुजरम बैठा है, जहां पर कैदी बैठा है और वो अकेला है और वो तन्हा है और उसकी सुनने वाला, उसको देखने वाला, उसके पास आने वाला कोई नहीं है। वो तन्हा हो जाता है, उसे दुनिया से बिल्कुल तन्हा कर दिया जाता है, वो अकेला हो जाता है। यहाँ पर पौलुस और सिलास की यही हालत है। आज बहुत से लोग अपनी अंदरूनी कोठरियों के अंदर, अपने अंदरूनी कैद खानों के अंदर आज वो कैद हो चुके हैं। वो ऊपर से तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, हमें कोई पूछता है, हम ऑफिस जाते हैं, बॉस हमें पूछता है आप कैसे, हम कहते हैं बॉस हम बिल्कुल ठीक हैं, हम चर्च आते हैं, पास्टर हमें पूछते हैं आप कैसे हैं, हम कहते हैं पास्टर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम दूसरों को ये कहते हैं खुदा आपको बरकत दे, हम दूसरों को ये कहते हैं खुदा हमारी उम्मीद है। एक पास्टर भी आज कोठरी को फील कर रहा है, पास्टर भी आज कोठरी के अंदर है, पास्टर के लिए भी जिंदगी कोठरी बन गई है, अंदरूनी कैद के अंदर है। बहुत से पास्टर आज लोगों को ये पैगाम देते हैं यीशु हमारी उम्मीद है, लेकिन वो खुद बंदरों के अंदर जकड़े हुए हैं। आज हम किसको बताएं कि मैं अंदरूनी कैद में फंसा हूँ, मैं अंदरूनी कोठरी में हूँ, मैं कैद के अंदर हूँ। अगर हम किसी को बताएं हमारी पोजीशन बहुत बड़ी है, हमारा नाम बहुत बड़ा है, तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये तो बड़े रूहानी बनते हैं, ये तो बड़ी दुआ करते हैं, लेकिन ये खुद बंदरों के अंदर जकड़े हुए हैं। आज हम ऊपर से कुछ और हैं, लेकिन अंदर से अंदरूनी कैद खाना में, अंदरूनी कोठरी में आज हम जकड़े हुए हैं, आज हम बेड़ियों में फंसे हुए हैं, हमें हालात की बेड़ियों में, हमें हालात की काट में ठोक दिया गया है। हम हिल नहीं सकते, हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी जिंदगी के अंदर एक कोठरी है, हम उस कोठरी को फील कर रहे हैं, हमें वहां पर बंद कर दिया गया है, कोई हमारी सुन नहीं सकता, हम किसी को बता नहीं सकते, हमारे हालात ऐसे होते चले जा रहे हैं। अंदरूनी कैद खाना। आज सब कुछ हमारे पास, अच्छी जॉब, पैसा, दौलत, गाड़ी, घर, सब कुछ हमारे पास। हर एक की जिंदगी में एक अंदरूनी कोठरी है, एक अंदरूनी कैद खाना है। आज हमें अपनी जिंदगी पर छोड़कर वाइफी यहाँ पर बहुत से लोग हैं। अगर मैं कहूँ कि हर एक जो यहाँ बैठा है सबकी जिंदगी के अंदर एक अंदरूनी कैद खाना है, जिसके अंदर वो जकड़ा हुआ है, जिसके अंदर वो कैद किया गया है। तो ये मेरा कहना गलत नहीं होगा, आज हम में से बहुत से लोग हैं, जब खुदा के लोग जब कुछ करते हैं, यहाँ पर दो पास्टर हम देख रहे हैं जो खुदा का काम कर रहे थे और इन्हें पकड़कर उन्होंने क्या किया है, कैद खाना में डाल दिया। इन्हें बैत मारे गए हैं, इनके कपड़े फाड़े गए हैं, इनको रुस्वा किया गया है, इनको सलील किया गया है, इनकी मुखालफत की गई है, इनको बातें कही गई है। ये वो बातें सुनना नहीं चाहते थे, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। अब बहुत दफा ये सोचते हैं मैंने तो ऐसा किया भी नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी के अंदर ये अंदरूनी कोठरी है, फिर भी मैं अंदर से आजाद नहीं हो पा रहा, मैं फिर भी अंदर से कैद हूँ। हम बाहर से आजाद नजर आते हैं, हमें कोई बोलता है हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, हमें कोई पूछता हम कहते हैं जी
پہ ہے. ہمارا ڈریس، ہمارا حلیہ، ہمارا میک اپ، ہمارے کپڑے، ہمارا پیسہ، ہماری گاڑی، سب کچھ باہر سے بہت اچھا ہے، لیکن آج اندر سے ہماری حالت کیا؟ جب خدا کے لوگ جو مشیات میں لکھا ہے اس سے ایسی حکم پا کر اندر کے قید خانہ میں انہیں ڈال دیا، ان کے پاؤں کانچ میں ڈوب دیے. I tell you، جب شیطان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں یا ہم خدا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو خدا اپنا سب سے بیسٹ ویپن، سب سے اچھا ہتھیار، سب سے آزمودہ ہتھیار، سب سے بہترین حکمت عملی، سب سے بہترین منصوبہ ابلیس ہمارے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. ہمارے گرد ایک قلعہ بنا دیتا ہے، ایک قید خانہ بنا دیتا ہے، ہمیں اس میں جکڑ دیتا ہے. خدا ہمیں ان بندروں سے آزاد کر سکتا ہے. ابلیس کو جب یہ معلوم ہوتا ہے یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ خدا کے لیے کچھ بننا چاہتے ہیں، یہ خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں، ابلیس فوراً حملہ کرتا ہے. ابلیس ان کو قید خانہ کے اندر ڈال دیتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے اس کی زندگی کو ختم کر دوں. آج بہت سے لوگ اندر ہی اندر سے اندر اس قید خانہ کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے ان مصیبتوں سے، ان دکھوں سے رہائی نہیں ملتی، خدا مجھے موت دے دے. خدا موت نہیں دیتا، خدا زندگی دیتا ہے. ہلیلویا. بہت سے لوگ جن کو شیطان نے مارا ہے، جن کو شیطان نے قید کر رکھا ہے، جن کو شیطان نے اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا ہے، اندرونی کوٹری میں ڈال دیا ہے، اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا ہے، کوئی ان کی پکار نہیں سنتا. وہ اپنے گھر میں جاتے ہیں، کوئی ان کی پکار نہیں سنتا. وہ باہر جاتے ہیں، کوئی ان کی بات نہیں سنتا. وہ چرچ میں جاتے ہیں، چرچ میں پاسٹر ان کی بات نہیں سنتا. وہ چرچ میں آتے ہیں، چرچ کے لوگ ان کی بات نہیں سنتے. وہ گھر میں جاتے ہیں، بیوی ان کی بات نہیں سنتی. وہ گھر میں جاتے ہیں، شوہر ان کی بات نہیں سنتا. وہ گھر میں جاتے ہیں، ان کے بچے ان کی بات نہیں سنتے. اور میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میری بیٹی میری بات نہیں سنتی، میرے حالات کیسے ہیں، میرا باس میری بات نہیں سنتا. اوپر سے ہم اچھے نظر آتے ہیں، اندر سے ہمارے حالات کیا ہے؟ ہم اندر سے قید خانہ میں ہیں، ہم ان بندروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. اور میں بتاؤں کئی لوگ بیڑیوں اور کانٹ سے زیادہ برے طریقے سے جکڑے جا چکے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اب میری کوئی نہیں سنے گا، شاید اب کوئی میرے دل کی پکار سننے والا نہیں ہے، میری طرف چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، اب میری کوئی نہیں سنے گا. مجھے اسی طرح زندگی گزارنی ہے، مجھے اسی طرح بندروں میں رہنا ہے، مجھے اسی طرح تاریکی کے اندر رہنا ہے. میری زندگی، میری حالت یہی ہے، اب مجھے اسی قید میں بھرنا ہے، اب اسی قید میں مجھے جینا ہے، اب مجھے ایسے ہی رہنا ہے. وہ باہر سے کچھ اور نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ جکڑے ہوئے ہیں. ابلیس نے بہت سے لوگوں کو کوٹریوں کے اندر بند کر دیا ہے. کوئی ان کی سن نہیں پاتا، کوئی ان کی سن نہیں پاتا. ان کے حالات اس طرح سے ہو چکے ہیں. ایک پاسٹر جو خدا کی خدمت کرتا ہے، ایک پادری جو خدا کی خدمت کرتا ہے، ایک پاسٹر جو اپنی جان دینے کے لیے بھی خدا کے لیے تیار ہے، ایک پاسٹر جو شیطان سے بھی دشمنی بنا لیتا ہے اور دنیا کے لوگ بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک پاسٹر جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر خدا کی خدمت کرتا ہے، ایک پاسٹر جو خدا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے بھی تیار
तैयार होता है। एक पास्टर वो भी जब कैद खाना के अंदर, एक अंदरूनी कोठरी के अंदर कैद हो जाता है, वो ऊपर से कलीसिया में वो सबको ये कह रहा होता है कि यीशु हमारी उम्मीद है, लेकिन वो अंदर से किन हालात के अंदर है, वो अंदर से किस कोठरी के अंदर बंद हो चुका है, उस पास्टर के हालात कैसे हो चुके हैं, वो पास्टर किन बंदरों के अंदर जगा हुआ है, वो पास्टर किस कैद खाना के अंदर कैद हो चुका है, वो कहां और कैसी जिंदगी गुजार रहा है। वो घर में जाता है, घर के हालात अच्छे नहीं है, वो चर्च में आता है, चर्च के हालात अच्छे नहीं है। एक पास्टर किसको अपनी हालत बताए, अगर वो किसी को ये बताए तो लोग कहेंगे या लोग समझते हैं कि पास्टर को तो दुआ करनी आती है, पास्टर की तो खुदा सुन लेता है, पास्टर को अपना घर चलाना आता है, पास्टर को अपनी कलीसिया चलानी आती है, पास्टर को अपना रुपया पैसा इस्तेमाल करना आता है, पास्टर को अपने बीवी बच्चों को रखना आता है, पास्टर को अपने हालात ठीक रखने आते हैं। लेकिन आज बहुत से पास्टर, बहुत से खादम भी अंदरूनी कैद खाना के अंदर है। आज बहुत से खादम भी अंदरूनी कैद खाना में है। आज बहुत से खादम भी उन बंदरों के अंदर जकड़े जा चुके हैं, और आज वो भी शायद ये फील कर रहे हैं हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी कोई नहीं सुनने वाला, हमारी पुकार कोई नहीं सुनेगा। आज पास्टर भी ये फील कर रहे हैं, तमाम पास्टर आज बहुत से खिदमत करने वाले, आज बहुत से लोग जो फैमिली में कुर्बानी देते हैं, जो फैमिली के अंदर, खानदान के अंदर कुर्बानी देने का बाइस बने हुए हैं। आज बहुत से लोग जिनके हालात, जिनकी फैमिलीज में वो हमेशा कुर्बानी ही देते आए हैं, और आज वो फील कर रहे हैं कि मैं तो हमेशा कुर्बानियां देता हूँ, मैं तो हमेशा बर्दाश्त करता हूँ, मैं तो हमेशा जहां भी कभी खानदान का नाम नीचे जाने लगा या मिटने लगा, मैंने कुर्बानी देकर अपनी फैमिली को संभाला, फैमिली को टूटने नहीं दिया। लेकिन वो भी आज एक कैद खाना के अंदर है। वो कोठरी को महसूस कर, हमारे हालात बड़े अच्छे, लेकिन हम अंदर की कोठरी को महसूस कर रहे हैं, अंदर से हम कैद हैं, हम अंदर से कैद हैं, कोई हमारी नहीं सुनता, घर के मसले बने हुए हैं, इसको जाकर अपने दिल की बात बताएं, कौन हमारी सुनेगा? क्या हम अपने बच्चों को बताएं? क्या हम अपनी फैमिली को बताएं, अपने शौहर को बताएं, अपनी बीवी को बताएं? किसको हम बताएं? हालेलुया। हमारी पोजीशन इतनी बड़ी है, आज लोगों को बताएं, लोग कहेंगे ये इतने बड़े खादम हैं, ये बड़े मिनिस्टर बने फिरते हैं, ये बड़े खादम बने फिरते हैं, ये बड़े रूहानी बने फिरते हैं, लेकिन ये भी अंदरूनी कोठरी के अंदर हैं। किसको जाकर बताएं? पौलुस और सिलास अंदर की कोठरी में बात है, और कोई उनकी आवाज नहीं सुन सकता। दरोगा ने कांच में उन्हें जकड़ दिया है। बहुत से लोग आज जिनको शैतान ने मारा है, उनकी पोजीशन तो बरकरार है, उनकी पोजीशन, उनका ओहदा, उनका रुतबा बरकरार है, लेकिन वो अंदर से, बाहर से सब कुछ ठीक है, बाहर से प्रेज द लॉर्ड है, अंदर से क्या है? बाहर से हम दो को बताते हैं प्रेज द लॉर्ड,
لیکن اندر سے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم قیدی ہیں، ہم بند کر دیے گئے ہیں، انہیں کانچ کے اندر ٹھوک دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی تکلیف بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان ان کو اس جگہ پر لے گیا ہے، اس جگہ پر انہیں قید کر دیا ہے۔ ان کی پوزیشن برقرار ہے، ان کا آپ فیس دیکھیں، ان کا فیس اسمائل، فیس کیا وہ کہتے ہیں اس کو، فیس امپریشن برقرار ہے، لیکن اندر سے ان کی حالت کیا ہے؟ God is good God، ہمارا خدا ہماری اندر کی حالتوں سے بھی واقف ہے، اور ہمارا خدا ہماری باہر کی حالتوں سے بھی واقف ہے۔ انہیں کانچ میں ڈال دیا گیا ہے، ان کو کانچ میں ٹھوک دیا گیا ہے۔ پوزیشن وہی ہے، پاسٹر ہے، پوزیشن وہی ہے، لیکن اندر سے کیا ہے؟ قید کر دیا گیا، اندرونی قید خانہ۔ ہم کس کے آگے اپنی حالت کو بیان کریں؟ انہیں کانچ میں ٹھوک دیا گیا ہے، انہیں لاک کر دیا گیا ہے، انہیں بند کر دیا گیا ہے، انہیں قید کر دیا گیا ہے۔ وہ اس شیر، اس پوزیشن کے اندر آگے ہیں، وہ ہلنا چاہیں وہ ہل نہیں سکتے، وہ چلنا چاہیں وہ چل نہیں سکتے۔ اس قدر قید کے اندر بھی انہیں جکڑا گیا ہے کہ ان کی حالت اس طرح کی ہو چکی ہے، کون سنے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابلیس اور دنیا خدا کے لوگوں کو قید کر سکتے ہیں، ابلیس اور دنیا خدا کے لوگوں کو قید کر سکتے ہیں، لیکن ابلیس اور دنیا خدا کے لوگوں کی روح کو قید نہیں کر سکتے ہیں۔ روح اور لاش لاک ہو گئے، ان کے جسم، ان کے بدن لاک کر دیے گئے ہیں، قید کر دیے گئے ہیں۔ جب تک میری روح آزاد ہے، مجھے میرے بدن کو قید کر دے، میرے بدن کو باندھ دے، مجھے کانچ میں ٹھوک دے، لیکن جب تک میری روح آزاد ہے، جب تک میرا رشتہ خدا کے ساتھ قائم ہے، میری روح کو کوئی طاقت قید نہیں کر سکتی۔ پاؤں کانچ میں ٹھوک دیے۔ کوئی بہت دفعہ خدمت میں، فیملی میں، خاندان میں ہمیں اس طرح سے جکڑا دیا جاتا ہے۔ یس، ہم اپنی حالتوں سے واقف ہیں، ہم بہت سے بندروں کے اندر گرفتار ہوئے۔ میں اگر ان بندروں کا ذکر کرنا شروع کروں جن میں ہمیں ابلیس نے جکڑا ہوا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ ہم بہت سے بندروں کو فیس کر رہے ہیں، ہم ہل نہیں سکتے، پاؤں کانچ میں ٹھوک دیے گئے پلوس اور سلاس۔ ایک شخص کو جسے باندھ دیا جائے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے، وہ کیا محسوس کر سکتا ہے؟ وہ کیا محسوس کرے گا؟ وہ بہت خوشی محسوس کرے گا۔ آپ کو رسیوں کے ساتھ، بیڑیوں کے ساتھ ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، چین کے ساتھ، آر یو ہیپی؟ نو ہیپی؟ آپ کو کھول دیا جائے، آر یو ہیپی؟ آپ کی چین، آپ کے بندھن کھول دیے جائیں، پھر آپ خوش ہیں؟ اگر آپ کے چینز باندھ دی جائیں اور اس طرح سے باندھ دیا جائے کہ آپ ہل بھی نہ سکیں، آپ بالکل اس کے ساتھ سٹل بندھے ہوں، جکڑے ہوں، لاک کر دیے جائیں، آپ کو کوئی آواز دے کہ مجھے پانی پلا دے، تو آپ کیا کہیں گے؟
آپ کیا کہیں گے؟ ہم مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تنگی میں ہو، تکلیف میں ہو، ہمیں کچھ کہہ دیا جائے، کئی بار ہم نے یہ کہا میں تو پہلے ہی مرن لی تھا لگ رہے تو نئی مصیبت میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے لیے ناممکن ہے، میں جھگڑا اس طرح گیا ہوں، میں باندھا اس طرح گیا ہوں، مجھے قید اس طرح کیا گیا ہے، میں ہل نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا، میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے لیے ناممکن ہو چکا ہے، میں بہت کچھ حکمت رکھتا ہوں لیکن میرے لیے کچھ کرنا مشکل ہو گیا ہے، میں جھگڑا ہوا ہوں، میں بندھا ہوا ہوں، میں خوشی فیل نہیں کرتا۔ بندروں میں جھگڑا شخص وہ خوشی محسوس نہیں کرتا۔ ابلیس نے آج بہت سے لوگوں کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے، ہم باہر سے تو خوش ہیں لیکن اندر سے ہماری جو حالت ہے۔ چرچ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج ہمارے اندر جو کچھ ہے، ہم بہت دفعہ اپنی اندر کی حالت کی وجہ سے بہت سے ایسے گناہوں پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ہم بہت دفعہ اپنی اندرونی حالت کو چھپانے کے لیے ہم وہ پردے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ہماری بیرونی حالت برقرار رہے۔ یاد رکھیں، جب آپ کی اندرونی حالت، آپ کا اندر، آپ کی اندرونی حالت جب ٹھیک ہوگی، آپ کو باہر کی حالت کو درست کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جب آپ کی اندرونی حالت اندر سے ٹھیک نہیں ہوگی، آپ باہر کی حالت کو بھی ٹھیک رکھیں گے، مینٹین رکھیں گے۔ آپ دعا کرنے والوں میں جائیں گے، آپ کہیں گے مجھ سے بڑا روحانی کوئی نہیں۔ آپ دکھی لوگوں میں جائیں گے، آپ کہیں گے اوہ مجھ سے بڑا دکھی کوئی نہیں۔ آپ روحانی لوگوں میں بہت روحانی ہو جائیں گے، آپ دکھی لوگوں میں جائیں گے، آپ کہیں گے آئی ایم بہت بڑا دکھی، گریٹ دکھی، عظیم دکھی۔ آپ جب روحانی لوگوں میں ہوں گے، آپ کہیں گے آئی ایم گریٹ اسپرچوئل۔ لیکن ہماری جب اندر کی حالت ہوگی، آپ روحانی لوگوں میں ہوں گے، آپ کو لوگوں کو یہ کہنا نہیں پڑے گا۔ آپ جب پریشان لوگوں میں ہوں گے، آپ انہیں کہیں گے نو میں ایک خوشحال شخص ہوں کیونکہ خدا کا روح مجھ میں ہے، میرے اندر خدا کا کلام ہے، میرے اندر خدا کا روح ہے، میرے اندر خدا ہے، یسوع میرے اندر ہے۔ میں پریشان نہیں، میں دکھی نہیں، میں قید نہیں، میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں، میں اندر سے آزاد ہوں، میں باہر سے آزاد ہوں، کیونکہ میرا آزاد کرنے والا لشکروں کا خدا یسوع ناصری میرے اندر ہے، میرے اندر ہے، یسوع میرے اندر ہے۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ اور لکھا ہے شیطان نے ان کو اس جگہ پر پہنچا دیا، اور آگے لکھا ہے اور آدھی رات ہو گئی۔ یس، سارے کام دن میں ہوتے ہیں، سارے کام تو دن میں ہوتے ہیں، رات کو کوئی کام نہیں ہوتا۔ شاید پولس اور سیلاس پکڑے گئے ہیں تو ان کے جو ساتھی ہیں ان کو امید ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے آئے گا۔ اس وقت کوئی امید تھی جب دن تھا، شاید ہمارے ساتھی کوئی راہ نکالتے، ہمیں چھڑانے کے لیے کوئی ہمارے پیچھے آتا، کوئی ان کے پیچھے نہیں آیا۔ وہ سوچ رہے ہیں ہمارے پیچھے کوئی نہیں آیا، ہم قید ہو چکے ہیں، ہم جکڑے جا چکے ہیں، اب ہمارے پیچھے آنے والا بھی کوئی نہیں۔ آدھی رات کا مطلب ہے امید ختم ہو چکی ہے۔ ابلیس ہماری امید ختم کر دینا چاہتا ہے۔ آدھی رات گزر گئی ہے، اب جو کچھ بھی ہوگا کل دن کو ہوگا، اب جو
कुछ भी होगा कल होगा, अब जो कोई आएगा वो कल ही आएगा। वो बैठे सोच रहे होंगे हमारे पीछे आने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। आज हमारी हालतें ऐसी, और कई बार तो हम एक दूसरे को कह देते अब तेरे साथ कुछ हुआ मैं तेरे पीछे नहीं हूं। पौलुस और सिलास सोच रहे थे आधी रात हो गई है और हमारे लिए कोई भी नहीं आया, हमारे छुड़ाने के लिए शायद कोई राजी ही नहीं हुआ, हमारे पीछे आने के लिए, हमारी बात ही करने के लिए कोई हमारे पीछे नहीं आया, कोई हमारे मसले में खड़ा नहीं हुआ। कोई आता, कोई हमारे मसले में खड़ा होता, हमारा मसला सुलझ जाता, कोई आकर हमारे मसले में खड़ा हो जाता, लेकिन कोई नहीं आया। आधी रात गुजर गई है, उम्मीद खत्म हो गई है। आज बहुत से लोगों की उम्मीद खत्म हो रही है, इब्लीस उम्मीद खत्म कर रहा है और वो समझ रहे हैं ना कोई मेरा रिश्तेदार, ना कोई मेरा बहन भाई, ना कोई दुनिया में, ना कोई खुदा मेरी आवाज को सुन सकता है। आज इब्लीस उम्मीद खत्म कर रहा है। वो बहुत से लोगों को ये कह रहा है तुझे खुदा ने भी छोड़ दिया है, तुझे तेरी फैमिली ने भी छोड़ दिया है, तुझे तेरे खानदान ने रद्द कर दिया है, तुझे खुदा ने रद्द कर दिया है और तू अब कुछ नहीं कर सकता। तेरी उम्मीद चली गई है, तेरी खिदमत चली गई है, तेरा सब कुछ चला गया है, अब तू कैद हो चुका है, आधी रात हो गई है, अब तुझे किसका इंतजार है? तेरे पीछे आने को तेरा भाई राजी नहीं, तेरे रिश्तेदार राजी नहीं, तू किसका इंतजार कर रहा? अब तेरे लिए बेड़ियां हैं, घाट है, जेल है, कैद है, मुसीबतें हैं, बुरे हालात हैं, लोगों ने तेरे लिए जो कुछ कर दिया है। अब तेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, तू ऐसे ही रहेगा, तू ऐसे ही होगा, तू ऐसे ही होगा। नो कॉम्प्रोमाइज। आधी रात जरूर हो गई है, लेकिन हमारा खुदा रात को भी काम करना चाहता है। आधी रात जरूर हो गई है, इब्लीस ने उन्हें कैद किया हुआ है, इब्लीस उनको जकड़ कर वहां पर उसे रखा हुआ है। वो वहां पर बैठे होंगे, खामोशी छा गई है। शायद कुछ देर पहले उन्हें दूसरे कैदियों की आवाज आ रही थी, लेकिन अब उन्हें आवाज नहीं आ रही। अब वो सोच रहे हैं अब जरूर रात हो गई है, आधी रात का वक्त हो चुका है, सब खामोशी छा गई है, हमारे हालात अब ठीक नहीं हो सकते, अब चारों तरफ खामोशी छाई हुई है, अब मुसीबतें जा नहीं सकती क्योंकि अब खामोशी छा गई है, बोलने वाला कोई नहीं रहा। उम्मीद आज इब्लीस बहुत से खानदानों की उम्मीद खत्म करना चाहता है। वो सोच रहे हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं है, हमारे पीछे आने वाला कोई नहीं है, हमारे छुड़ाने के लिए वो कोई राजी नहीं होता, कोई हमारे साथ चलने के लिए राजी नहीं, शायद कोई नहीं आना चाहता, सिलास हमें कोई नहीं बचाना चाहता। वो कह रहे पौलुस हमें कोई यहाँ से निकालने के लिए नहीं आ रहा, हम क्या करें, हम इस तारीकी में हैं, इस कैद के अंदर हैं, आधी रात हो गई है, बड़ी मुश्किल बन गई है, मेरे हालात ऐसे हो गए, उम्मीद जा रही है। शैतान ये हद उनको चाह रहा था, शैतान याद रखे पौलुस और सिलास को मार देना चाहता था, उनको कैद किया हुआ है अंदरूनी कैद खाना के अंदर, जहां बड़े खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। वो उनकी उम्मीद खत्म करना चाहता है। जिस जगह पर इब्लीस ने किला बनाया हुआ है उनके लिए, वो वहां पर उनकी उम्मीद खत्म करना चाहता है। सभी उम्मीद जा चुकी है, आधी रात हो चुकी है, पीछे आने वाला कोई नहीं। वो शायद बात कर रहे हो कि जब हम बाहर थे, हमारे साथी चाहते तो उस वक्त हमें छुड़ा सकते थे,
جب ہم ان کے سامنے ہمیں مارا جا رہا تھا، ہمارے ساتھی پیچھے کوئی نہ کوئی آ جاتا، کوئی پیچھے رسولوں میں سے آ جاتا، کوئی اور بندہ آ جاتا، آج ہمارے پیچھے کوئی شخص بھی نہیں آیا۔ I want to tell you 25ویں آیت، Praise Jesus، آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے ہیں اور خدا کے حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے۔ یس، ہمارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ یس، آئی نو، ہمارے پیچھے اب کوئی نہیں آئے گا، ہمارے ساتھ اب کوئی نہیں چلے گا۔ ہماری کنڈیشن، ہماری حالت فیملی میں ایسی ہو چکی ہے۔ بہت دفعہ بیوی تنگ آ جاتی ہے اور وہ اپنے پیرنٹس کو جا کر بتاتی ہے میرے حالات ایسے ہیں، تو اس کے پیرنٹس کہتے ہیں جاؤ، ہم نے تو آپ کی ڈولی بھیجی تھی، وہاں سے آپ کا جنازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میری کوئی نہیں سنتا۔ بہت دفعہ شوہر جا کر دوسروں کو بتاتا ہے کہ میری بیوی میں یہ پرابلم ہے، یہ بات ہے، یہ ایسے ہے، وہ میری سنتی نہیں، تو لوگ کہتے ہیں تیرا اور تیری بیوی کا مسئلہ ہے، ہم کیا کر سکتے؟ کوئی ہمارے پیچھے آنے والا نہیں۔ پچھلے دنوں ایک بچی مجھے کہہ رہی تھی پاسٹر یو آر مائی فادر، مجھے بتا دیں کب تک میری زندگی ایسے ہی رہے گی، کب تک میں برداشت کروں، کب تک میں دکھوں میں زندگی گزاروں، کب تک میں ایسے ہی زندگی گزاروں؟ پاسٹر مجھے بتائے، پلیز مجھے بتائے۔ کوئی نہیں سنتا، ہمارا فادر ہماری نہیں سنتا، ہمارا ہسبینڈ ہماری نہیں سنتا، ہماری وائف ہماری نہیں سنتی، ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے، ہماری دنیا، ہمارے رشتہ دار ہماری نہیں سنتے۔ ہم کہاں جائیں؟ ہم کدھر چلے جائیں؟ آدھی رات ہو چکی ہے، امید ختم ہو رہی ہے۔ ابلیس امید کو ختم کرنا چاہتا ہے، ابلیس نے قید خانہ بنا دیا ہے، لیکن یاد رکھیں ابلیس جہاں پر آپ کے لیے امید ختم کر رہا ہے، خدا وہاں پر تباہی پیدا کر دیتا ہے، خدا وہاں پر تباہی کھڑی کر دیتا ہے، خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اب 25ویں آیت میں ہم آگے، صورتحال بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ بات آدھی رات میں ختم نہیں ہو گئی ہے، بات یہاں پر ختم نہیں ہو گئی کہ آدھی رات ہو گئی ہے تو چلے ہم اب امید ہی چھوڑ دیتے۔ صورتحال بدل رہی ہے، حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت دفعہ ہم رات کو جا کر آدھی رات کو ہم اپنے بستر پر کروٹ بدلتے ہیں تو ہمارے اندر کی جو سوچ، جو بات وہ چل رہی ہوتی ہے، جو ٹینشن، جو فکر، جو حالتیں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، ہم کروٹ بدلتے ہیں، ہمیں ہماری تکلیفیں، وہ دقتیں، وہ پریشانیاں یاد آتی، وہ ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ نو، ہم اپنی مصیبتوں کو باہر نکال کر اندر سے کنڈی لگا کر نہیں سوتے، ہم ان کو اپنے ساتھ بستر پر لے جا کر سوتے ہیں۔ غور کریں، آدھی رات ہو گئی ہے، آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یس، آدھی رات کا وقت ہے۔ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، آدھی رات ہو گئی ہے اور پولس اور سیلاس کیا کر رہے ہیں؟ پولس اور سیلاس کیا کر رہے ہیں؟ پولس اور سیلاس کیا کر رہے ہیں؟ آدھی رات ہو گئی ہے، انہوں نے اپنی، ہم تو کئی بار ہم تکیے پہ سر رکھ کے روتے آدھی رات کو، کئی بار ہم تکیے کے نیچے سر رکھ کے روتے ہیں آدھی رات،
کئی بار ہم اکیلے جب سارے سو جاتے ہیں، آدھی رات کو ہم اس وقت اٹھ کر اپنے حالات کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہمارے حالات کب بدلیں گے؟ آدھی رات ہے، انہوں نے کسی پریشانی کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیا، انہوں نے اپنے آپ کو، آدھی رات ہے، آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دعا کر رہے ہیں، یہ حمد کے گیت گا رہے ہیں، یہ حمد کے گیت گانا شروع ہو گئے ہیں۔ او پریز دی لارڈ، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ یہ آدھی رات کو گا رہے ہیں، جڑے رکھ دے ایمان یسو ناتے او بندنا تو کھل جاندے نے۔ ہاللویا۔ یہ آدھی رات کو گا رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو آدھی رات میں، انہوں نے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دی، انہوں نے شیطان کو ہیوی نہیں ہونے دیا، انہوں نے کسی گندی بات کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیا، انہوں نے کسی گندے منصوبے کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیا۔ آدھی رات کا وقت ہے، یہ آدھی رات کو بیٹھے ہوئے ہیں قید کے اندر، مشکل کے اندر، تکلیف کے اندر، آدھی رات ہو چکی ہے۔ ہمارے گھروں میں آدھی رات کو لڑائی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں آدھی رات کو فلموں کی آواز آتی ہے، ہمارے گھروں میں آدھی رات کو موبائل، انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں آدھی رات کو پلوش اور سلاش، ہمارے گھروں میں آدھی رات کو شراب پی جاری ہوتی ہے، ہم شراب پی رہے ہوتے ہیں آدھی رات کو۔ سارا دن بچارا کام کر کے آیا ہے تے ہون وہ شراب پینی تے باندھی نا، ادھی رات ہو گئی، ہون کہڑا کسے ویکھنا ہے، تے گالاں تے مینوں ہی انہیں کٹ دیاں نا، کہڑا کو بندے والے نوں کٹدا ہے۔ آدھی رات یاد رکھیں، جو آدھی رات کو دعا کرتے ہیں، جو آدھی رات کو حمد کے گیت گاتے ہیں، خدا ان کے بندنوں کو توڑ دیتا ہے۔ ہاللویا۔ صورتحال بدلنا شروع ہوئی ہے۔ کیوں صورتحال یہاں پر بدل رہی ہے؟ کیوں بدل رہی ہے؟ کیوں صورتحال بدل رہی ہے؟ کیوں یہاں پر ہمیں اب حالات کچھ بدلتے ہوئے رخ چینج ہو رہا ہے؟ مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، ہل نہیں سکتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، صرف بول سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، انہیں نظر بھی نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ کیوں بدل رہے ہیں؟ کیونکہ پلوس اور سلاس ان مشکلات کے اندر نہیں بدلے ہیں، ان حالات کے اندر بھی وہ ویسے کے ویسے ہی ہے۔ پلوس اور سلاس مشکل کے اندر چلے گئے ہیں، قید کے اندر چلے گئے ہیں، مصیبت کے اندر چلے گئے ہیں، کاٹ کے اندر ٹھوک دیے گئے ہیں، لیکن وہ بدلے نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں ایک مشنری آیا تھا نا ہمارے یہاں، تو وہ کہنے لگا جی مجھے جب انہوں نے قید کر لیا تو میں نے سوچا کہ زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ میں نے خدا کی خدمت شروع کر دی۔ لیکن پلوس اور سلاس یہ نہیں سوچتے، وہ جیسے باہر تھے وہ ویسے ہی اندر ہیں۔ ہاللویا۔ وہ جیسے باہر منادی کر رہے تھے وہ ویسے ہی ان حالات میں بھی منادی کر رہے ہیں۔ وہ جیسے باہر خوش تھے، ان کے منہ سے حمد کے گیت نکلتے تھے، وہ باہر بھی حمد کے گیت
گاتے ہوں گے, دعا کرتے ہوں گے, وہ مشکل میں بھی. ہم تو تھوڑا سا پاسٹر نے ڈانٹا, کچھ کہا تو ہم سب سے پہلے کہاں سے بھاگتے ہیں؟ پریئر میٹنگ. ہم پریئر میٹنگ میں نہیں جائیں گے. پاسٹر کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچے گی جب ہم پریئر میٹنگ میں نہیں ہوں گے. ہم پریئر میٹنگ میں جب نہیں جائیں گے, پاسٹر بڑا دکھی ہو جائے گا. یس, مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ نہیں آتے, مجھے دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. یس, میرے لیے بڑی دکھی بات ہوتی ہے. ہم سب سے پہلے پریئر میٹنگ چھوڑتے ہیں. آج کئی چرچ میں ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق صرف سنڈے کے ساتھ, اور وہ اتنا بڑا خوش ہے, جی میں اتوار کو آتا ہوں اور میں اتوار کو چلا جاتا ہوں. میں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں. ان کا تعلق چرچ کے ساتھ صرف سنڈے کا ہے. ہم سنڈے کو آتے ہیں, او پریز دی لارڈ, ہیلیلویا, ہاتھ اٹھاتے ہیں, او گلوری گلوری گلوری, او تیرا جلال آ جائے خدا, تیری حضوری آ جائے خدا. او منڈے ٹو سیٹرڈے, پاسٹر تم کون ہو, پاسٹر ہم کون ہیں, ہمارا آپ سے تعلق. او سنڈے آ گیا ہے, اٹھو جلدی سے, او میری ٹائی کہاں ہے بیگم, میری ٹائی دے دو, او میرے شوز صاف کر دو, آج میں نے چرچ میں جا کر, او گلوری گلوری, او پریز دی لارڈ, او آج میں نے چرچ میں جانا ہے, او میں نے گھٹنوں کے بل وہاں دعا کرنی ہے, میں نے آنسو بہانے ہیں, میں نے ہاتھ اٹھانے ہیں, میں نے جھپیں لگانی ہے. صرف ہمارا سنڈے کا تعلق, سنڈے کا رشتہ ہے. پولس اور سیلاس جیسے باہر تھے ویسے ہی قید میں ہیں. ان کا تعلق ہر ایک لمحہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم صرف سنڈے کرسچن ہیں, ہم سنڈے کے مسیح ہیں, ہم صرف ایمان اتوار کے دن یسوع مسیح پر لاتے ہیں. پولس اور سیلاس کو دیکھیں, وہ جیسے باہر تھے وہ ویسے ہی اس وقت بھی ہے. ہمیں دکھوں نے پکڑ لیا ہے تو سب سے پہلے سنڈے میٹنگ چھوڑ دو. ہمیں دکھوں نے, مصیبتوں نے پکڑ لیا ہے, ہمارا فائنانس خراب ہو گیا ہے, اور ٹائٹ دینا چھوڑو, یقین مت دو. ہمارے حالات پاسٹر جی اتنے خراب ہو گئے ہیں, اور بائبل کہتی ہے تو یقین دے تو تیرے لیے برکتیں نازل ہوگی. ہمارے حالات خراب ہو جائیں تو ہم خدا کا کلام, خدا کے نافرمان ہونا شروع ہو جاتے. سب سے پہلے ہمارے گھر میں کوئی خوشی آ جائے, کوئی برتھ ڈے آ جائے, کوئی شادی آ جائے, ہم چرچ کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے, ہم چرچ نہیں جاتے. چرچ میں نے مثال قائم کی ہے. میری ماں کا جنازہ میرے گھر پہ تھا, اور سنڈے کا دن بلکہ کرسمس کا دن تھا, اور میں چرچ میں عبادت کروا کے پھر جا کر میں نے اپنی ماں کا جنازہ کروایا تھا. آج ہم کہاں پر ہیں؟ مرا کوئی کراچی میں ہوتا ہے, ہم یہاں پر چرچ نہیں جاتے. مرا کوئی لاہور میں ہوتا ہے, ہم یہاں پر چرچ نہیں آتے. پولس اور سیلاس جیسے باہر منادی کر رہے تھے ویسے ہی قید خانہ کے اندر وہ منادی کر رہے ہیں. وہ جیسے باہر تھے ویسے ہی اندر ہیں. جیسے اچھے حالات میں خدا کے ساتھ چل رہے تھے, آج ہمارے حالات بگڑ جائیں, ہمارے گلے شکوے شروع ہو جاتے. او مجھے موقع نہیں ملتا, او مجھے چرچ میں یہ ڈانٹ دیا, مجھے چرچ میں یہ کہہ دیا, او میں تو یہ ہوں, مجھے چرچ میں کہتے ہیں تو جوتی اٹھا, میں جوتی اٹھانے والا ہوں. پاسٹر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے, فلاں لیڈرشپ نے یہ کہہ دیا ہے. نو نو نو, آپ اگر مسیح پر ایمان رکھتے ہیں آپ ساری حالتوں میں ایکول ہو گئے. ان کا رویہ نہیں بدل گیا, ان کی حالت نہیں بدل گئی. وہ حالات میں, برے حالات میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہوں ساڈے کو خدمت نہیں ہوگی جی, ہو جائے اج قید ہو گیا, پڑے گیا, اسی ہوں خدمت. نو نو سر,
انہوں نے آدھی رات کے وقت کیا کیا ہے؟ آدھی رات کے وقت حمد کے گیت گانا شروع کر دیے. یس، گیت گا رہے ہیں. آج گیت گا ورشپ. پلوس اور سلاس کہاں پر ورشپ کر رہے ہیں جی؟ قید خانہ میں. تو سننے والے کون سے ہیں؟ ٹائم کون سا ہو گیا ہوگا؟ آدھی رات. خدا کا پرستار یہ نہیں دیکھتا کہ آج چرچ میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور میں نے چرچ میں ورشپ کرنی ہے. خدا کا پرستار آج بڑے اشتہاروں پر لکھا ہوتا ہے روحانی پرستار. اور میں نے کبھی پرستاروں کو وقت پر میٹنگ میں آتے نہیں دیکھا. جو بڑے بڑے پرستار ہیں میں نے کبھی انہیں وقت پر آتے نہیں دیکھا، ہمیشہ لیٹ انٹر ہو رہے ہوتے. تو کون سے پرستار ہیں یہ؟ پرستار دیکھیں، انہیں یہ نہیں ہے وہ اچھا سانگ نہیں ہے. نو آئی ایم نو سنگنگ، میں نہیں گا سکتا، مائک خراب ہو گیا. نو، مجھ سے نہیں کہا پاسٹر جب تک ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہوگا میں ورشپ نہیں کروں گا. پاسٹر جب تک کوئی اچھا بجانے والا نہیں ہوگا. نو، تیری ورشپ لوگ نہ سنے، تیری ورشپ تیرا خدا سنے. اور جب تیرا خدا سن لے گا تیرے لیے آسمان کھل جائے گا. پلوس اور سلاس ورشپ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ساڈی ہونے بیڑیاں سنن گیا. ایک کاٹ تو ورشپ سنائیے اور دیکھیں جو حقیقی ورشپ پر ہیں. جب ان کی ورشپ ہوئی، بھیڑیوں نے ان کی ورشپ سنی، قیدیوں نے ان کی ورشپ سنی. جس کاٹ میں ان کے پاؤں ٹھوک دیے گئے تھے اس کاٹ نے ورشپ سنی. اور اس ورشپ ہونے کے نہ کوئی اچھا ساؤنڈ، نہ کوئی اچھا آرکیسٹرا، نہ کوئی اچھی گٹار، نہ کوئی اچھا ڈرم، نہ کوئی اچھا بجانے والا، نہ کوئی اچھا ساؤنڈ آپریٹر. انہوں نے ورشپ کرنا شروع کی اور وہ بھیڑیاں اور وہ کاٹ اور وہ قید خانہ اور وہ قیدی جو سن رہے تھے وہ سب کے سب آزاد ہو گئے. بھیڑیاں ٹوٹ گئی، کاٹ کی زنجیریں ٹوٹ گئی، کاٹ کھل گئی، بھیڑیاں ٹوٹ گئی. یہ ورشپ ہے. ہاللویا، ہاللویا. وہ جس خوشی سے باہر منادی کر رہے تھے وہ اسی خوشی سے اندر منادی کر رہے تھے. وہ جس خوشی سے باہر ورشپ کرتے تھے وہ اسی خوشی سے اب اندر ورشپ کر رہے ہیں. یس، ہاللویا. کیا خدا ان حالات میں آپ کے دلوں میں زندہ ہے؟ پلوس اور سلاس کے دل میں خدا زندہ تھا. ان کے اندر خدا تھا. چاہے اندر کی کوٹڑی میں بند کر دو، اندر کے قید خانہ میں بند کر دو، لیکن ہمارے اندر خدا ہے. ہمیں تم قید نہیں کر سکتے. وہ جیل کے اندر ہیں، وہ پھر بھی دعا کر رہے ہیں. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. جب کوئی امید نہیں، آدھی رات ہے، وہ آدھی رات کو کڑ نہیں رہے، وہ ٹینشن نہیں لے رہے. سلاس کیا ہوا ہے؟ اتنا خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ یار ٹینشن لگی ہے، ہمارے پیچھے کوئی نہیں آیا. ہاں یار ٹینشن دے اندروں مینوں بھی بڑی کہ اسی پڑے چھڑانا والا بھی کوئی نہیں. ایڈی وڈی کلیسیا ساری کوئی بندہ نہیں آیا. نو،
ان کو بندوں بندوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بندہ پیچھے آئے یا نہ آئے، وہ جانتے ہیں ہم جس کے بندے ہیں. ہمارے پیچھے کون آئے گا؟ ہمارے پیچھے لشکروں کا خدا آئے گا. اس کا روح آئے گا، خدا کا روح آئے گا، یسوع مسیح آئے گا. میرے پیچھے کوئی نہ آئے، میرے ساتھ کوئی نہ چلے، میرے ساتھ کوئی نہ ہو، میرا یسوع میرے ساتھ ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا یسوع میرے ساتھ ہے، میرا یسوع مجھے بچانے کے لیے آئے گا. ہاللویا ہاللویا، زور سے کہ میرا یسوع مجھے بچانے کے لیے آئے گا، میرا یسوع مجھے بچانے کے لیے آئے گا، میرا یسوع مجھے چھڑانے کے لیے آئے گا. ہولی اسپرٹ تھینک یو. یہ بڑے مضبوط بندھن باندھے گئے تھے. جیل بڑی مضبوط ہوتی ہے. جیل کے اندر ایک جیل ہے، اس قید خانہ کو اندر کا قید خانہ کہا گیا ہے، اور اس قید خانے میں ان کو رکھا گیا ہے، اور یہ بڑی مضبوط ہے. میں آج آپ کو بتاؤں، خدا کے روح سے زیادہ کوئی قید خانہ مضبوط نہیں ہے. کوئی ایسا قید خانہ نہیں بنا جہاں خدا کے لوگوں کو قید کر کے رکھا جائے. خدا کا روح ہر قید خانے میں پہنچ جاتا ہے. ہاللویا. خدا کا روح آج تیرے اندرونی قید خانہ کے اندر پہنچ جائے گا. آج تیرے بندھن ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے. آج خدا کا روح اس قید خانے سے تجھے نکالے گا. تیری یہ بیڑیاں، تیرے بندھن آج ٹوٹ جائیں گے اور تو آزاد ہو جائے گا. کوئی ایسا قید خانہ نہیں ہے جہاں پر خدا کے لوگوں کو قید کیا جائے. ہاللویا. خدا کا روح سارے قید خانوں سے مضبوط ہے. ہاللویا. یہ دعا اور حمد کر رہے ہیں. دعا اور حمد پر بات کی، پھر بات لمبی جائے گی، سو میں آگے بڑھوں گا. دعا اور حمد چل رہی تھی. یس. پھر کیا ہوا؟ زور سے ذرا بتائے کوئی، پھر کیا ہوا جب دعا اور حمد چل رہی تھی؟ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ زور سے. بچھال آیا، بچھال آیا، بچھال آیا، بچھال آیا. دعا ہو رہی ہے، حمد ہو رہی ہے، بچھال آیا ہے، بچھال آیا، بچھال آیا، بچھال آیا. زلزلہ آ گیا، ارتھکوئک آیا ہے. یہ ارتھکوئک مارنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ارتھکوئک بچانے کے لیے آیا ہے. یہ بچھال جب آتا ہے، یہ ابلیس کے قید خانوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہے، بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، کاج کھل جاتی ہے، قیدی آزاد ہو جاتے ہیں، قیدی آزاد ہو جاتے ہیں. ہاللویا. یہ بچھال آیا ہے. قید خانہ کی نیو جہاں پر انہیں بند کیا تھا، خدا کے روح نے اسے ہلا کر رکھ دیا. آج تیرے بندنوں کو جہاں تو قید ہے، خدا تیری تکلیفوں کو، تیرے حالات کو آج ہلا کر رکھ دے گا. تو انہیں جکڑ نہیں سکتا. آج خدا کا روح تمہیں جکڑنے، خدا کا روح تمہیں آزاد کرانے کے لیے آیا ہے. یس یس. بچھال آیا ہے، بچھال آیا، بچھال آیا. یہاں پر لکھا ہے بچھال آ گیا. ہاللویا. یہ بچھال ابلیس کے دلوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. جہاں ابلیس امید ختم کر رہا ہے، جہاں امید جا رہی ہے، جہاں آدھی رات ہو چکی ہے، میرا خدا آدھی رات کو آتا ہے اور بچھال لاتا ہے. جب خدا آتا ہے، اس میں بچھال نہ سمجھے. خدا کی حضوری جہاں بھی آتی ہے، اور پرانے عہد میں لکھا خدا پہاڑ پر اترا تو پہاڑ ہل گیا، چٹانیں اتر گئی. آج خدا
اس قید خانہ میں وزٹ کرنے آیا. ہیلیلویا. اس کے لوگ اس کو پکار رہے تھے جہاں 2 یا 3 آمین تو میں وہاں. تو کون وہاں آ گیا؟ آدھی رات ہے، ہمارے پیچھے کوئی نہیں، کون وہاں آئے گا؟ آدھی رات ہے، کون تیرے پیچھے آئے گا؟ آدھی رات ہے، کون تجھے چھڑائے گا؟ آدھی رات ہے، کون تیری بیڑیاں توڑے گا؟ آدھی رات ہے، کون تجھے آزاد کرے گا؟ تیرا یسوع وہاں آئے گا اور قید خانہ کی نیو کو ہلا کر رکھ دے گا. ہیلیلویا. خدا کا ایک مقصد ہے. بعض دفعہ خدا کسی مقصد کے لیے ہمیں اندر کے قید خانہ میں بچھا دیتا. خدا نے کہا کوئی بات نہیں، تم ان کو مارو، ان کو لے جاؤ، لیکن اس قید کے اندر یہ میرا جلال ظاہر کریں گے. بہت دفعہ ہمارے حالات جب خراب ہوتے ہیں، ہم بجائے کہ خدا کا جلال ظاہر کریں، ہم کچھ اور ہی کرنا شروع کریں. پولس اور سیلاس خدا کی حمد و تعریف کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں. پولیس بہت جام آیا، پریشانیوں کے قلعے ہل گئے. آج ہیلیلویا. وہ کوٹھڑی کھنڈر بنا دی خدا نے. خدا کے لیے کچھ بھی نہیں. انسان اپنی طرف سے بڑی پکی پلاننگیں، منصوبے بناتا ہے. اب ایسا جال بچھاؤں گا کہ تو اس میں سے نکل نہیں سکے گا. اب ایسا جال بچھاؤں گا تو نکل نہیں سکے گی، تو نکل نہیں سکے گا. لیکن خدا کے لوگ جب خدا کو پکارتے ہیں، جب خدا کو پکارتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں، جب حمد کرتے ہیں، خدا ان کے لیے آ جاتا ہے اور ابلیس کے کلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ جو خدا یرو کی دیواروں کو گرا سکتا ہے، خدا اس جیل خانہ کو بھی گرا سکتا ہے. لیکن خدا بچانا چاہتا ہے. صرف پولس اور سیلاس کو نہیں، خدا ان سارے قیدیوں کو بھی بچانا چاہتا ہے. اس کی یہ ڈیزائر ہے، وہ سب کو بچانا چاہتا ہے. وہ ساری دنیا کو بچانا چاہتا ہے. وہ صرف کرسچنز کو نہیں، وہ ساری قوموں کو، سارے مذاہب کو، ساری دنیا کو خدا بچانا چاہتا ہے. ساری دنیا کو خدا نجات دینا چاہتا ہے. خدا یہاں پر اترا ہے اور خدا نے سارے قیدیوں کی بیڑیاں کھول. یس، غور کریں. قیدی بیڑیوں میں جھگڑے ہو گئے، بیڑیاں کھل رہی ہوگی، ٹھک ٹھک چھن چھن آواز آ رہی ہوگی، بیڑیاں گر رہی ہیں. قیدی حیران ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. پولس اور سیلاس حمد کے گیت گا رہے ہیں. جڑے رکھ دے ایمان یسوع ناتے، او بندنا تو کھل جاندے نے. ہیلیلویا ہیلیلویا. جھگڑے آزاد ہوتے ہیں. ہیلیلویا. یسوع کے گیت گائے جا رہے ہیں اور بیڑیاں کھل رہی ہے، کانٹ کھل رہی ہے. پولس سیلاس کو کہہ رہا ہوگا، یار میرے پاؤں آزاد کسی نے کر دیے ہیں. وہ کہہ رہا ہوگا، دیکھ میں تو اپنی ٹانگ کب سے ہلا رہا ہوں، میرے بندر کھل چکے ہیں، میری بیڑیاں کھل چکی ہیں، میرے حالات بدل چکے ہیں اور قید خانہ ہل چکا ہے. آج اگر ہماری ورشپ ٹرو ورشپ ہوگی، حقیقی ورشپ ہوگی، تو یاد رکھیں ہماری دعائیں اگر ٹھیک دعائیں ہوں گی، اگر ہمارے دل ٹھیک ہوں گے، تو یاد رکھیں آپ کو دکھ دینے والے بدل جائیں گے. وہ دکھ دینے والے آپ کو آ کے پوچھیں گے، اے صاحبو ہم کیا کریں. پر اسی کسی کو کہنا ہوگا چھڑیے تو کیا کہا، اور دروگا جاگ اٹھا. خدا کہتے ہیں میرے لوگوں کو قید کر کے تو آرام سے سوتا ہے، اٹھ. قید خانہ ہلا،
وہ ڈر گیا اور اپنی تلوار کھینچ کر مارنے لگا ہے۔ اور پولس سے کیا کہا؟ کوئی قیدی بھاگا نہیں، جن قیدیوں کو خدا آزاد کرتا ہے وہ بھاگتے نہیں، وہ خدا کی حضوری میں قائم ہو جاتے ہیں، وہ پھر خدا کے قیدی بن جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا بعد میں کتنے قیدیوں نے ایمان رکھا ہوگا، کتنے قیدیوں نے یہ سیکھا ہوگا، یہ جانا ہوگا کہ یسوع پر ایمان رکھنے والے دو بندوں کو پکڑ کے لائے اور قید خانہ مل گیا، اور کتنے قیدی یسوع پر ایمان لے آئے ہوں گے، اور صبح ایک شور مچا ہوگا کہ دروغہ بھی مسیح پر ایمان لے آیا ہے۔ اے صاحبوں میں کیا کروں؟ شاید یہ بھی کسی بندن کے اندر گرفتار ہے۔ خدا نے دروغے کے بندن بھی کھول دیے، قید خانہ کو بھی ہلا دیا، بیڑیاں بھی کھل گئے، دروغے کے بندن بھی کھل گئے، پولس اور سیلاس کے بندن بھی کھل گئے، قیدیوں کے بندن بھی کھل گئے، دروغے کے بندن بھی کھل گئے۔ مجھے بتائیں پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہوگی۔ پولس کے پاؤں پکڑتا ہوگا، پولس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوگا، اے صاحبوں مجھے بتاؤ، اے صاحبوں مجھے بتاؤ، اے خدا کے خادموں مجھے بتاؤ، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ خدا اترا ہے، میں نے اس کے جلال کو دیکھا ہے، اس کی پریزنس یہاں پر آئی ہے، میری زندگی بدل گئی ہے، میں بدل چکا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میں کیا کروں؟ اور لکھا ہے انہوں نے کہا خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، اور انہوں نے اس کو اور اس کے اور آگے اور اس نے رات کو یہ وہی رات ہے جس میں امید ختم ہو رہی تھی۔ آگے زور سے لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا۔ یس، انہیں لے جا کر جن کو مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا، برا بلا کہتا تھا، ان کو لا کر اپنے گھر میں ان کے زخم دھو رہے ہیں۔ اس کے بچے دیکھ رہے ہیں، اس کی بیوی دیکھ رہی ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس سے کہا یہ گریٹ مین آف گاڈ ہے، یہ خدا کے خادم ہیں، میں نے انہیں جکر دیا جب یہ قید میں آئے، انہوں نے جب حمد کی، دعا کی، قید خانہ ہل گیا۔ اس کی بیوی نے کہا لو میں تمہاری ہیلپ کرتی ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ان کے زخم دھوتا ہوں۔ اس کے بچے کا میں پانی لاتا ہوں، ان کے زخم دھونے لگے اور ان زخموں کو دھو رہے ہیں، اور وہ انہیں یسوع کے زخموں کے بارے بتا رہے ہیں کہ دیکھ یسوع کو جو پسلی پہ زخم لگا وہ تیری نجات کے لیے تھا، جو اس کے ہاتھوں میں تیر لگے وہ تیری نجات کے لیے تھے، جو اس کے سر سے خون بہ رہا تھا وہ تیری نجات کے لیے تھا۔ اور وہ پورا گھرانہ یسوع پر ایمان لایا، اور اسی رات انہوں نے بپتسمہ لیا۔ آج دکھ دینے والے بھی بدل جائیں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آئیے آج خدا کے روح کو دعوت دیں، خدا کے روح سے کہ میری زندگی میں آ۔ پریز ہیلیلویا۔ آئیے دعا کرنا شروع کریں۔